صدیوں سے لاکھوں مسلمان زندگی میں ایک بار حج کے خواہش مند رہتے ہیں اور اس کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں۔ گزرے وقتوں میں یہ سفر خاصا مشکل ہوتا تھا، مگر جیسے ہی تھکے زائرین جدہ پہنچے انہیں سکون کا احساس ہوتا جو اس شہر کے رہائشیوں کی جانب سے ان کی مہمان نوازی سے ہوتا جس کے لیے وہ مشہور ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق بحر احمر کے ساحل پر یہ ساحلی شہر اور بندرگاہ 1400 سال سے زیادہ سالوں سے حج اور عمرہ کے زائرین کی خدمت کے لیے مشہور ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یعنی 674 عیسوی سے اس شہر کو مکہ اور مدینہ جانے والے زائرین کے لیے گیٹ وے کا درجہ حاصل ہے۔ تب سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج بھی سعودی مملکت کے زیر انتظام جاری ہے اور مکہ جانے والے حاجیوں کے سفر، رہائش اور دوسری سہولتوں کے لیے انتھک کوششیں ہوتی رہتی ہیں، جو جدہ کے مشرق میں 40 اور مدینہ کے شمال میں 220 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ دو مقدس شہروں کے اس گیٹ وے نے دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مسلمانوں کی کئی نسلوں کو قیام اور کھانے اور دیگر سہولیات مہیا کی ہیں، لیکن شہر کی خصوصیات صرف انہی تک محدود نہیں بلکہ یہاں حجاج کا روایتی طور پر مہمان نوازی، یکجہتی اور دوستی کے ساتھ استقبال ہوتا رہا ہے، جو کہ جدہ کے رہائشیوں کی ایک قابل فخر روایت ہے جو آج تک جاری ہے۔ مکہ میں رہنے والے ان کو اکثر مطوافین کہتے ہیں، جو طواف سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے دورہ یا زیارت۔ اس طرح جدہ کے رہائشی عموماً وکلاء کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو سمندر کے راستے آنے والے حاجیوں کو مدد اور رہنمائی دیا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں بڑے بڑے جہاز زائرین کو بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچاتے تھے، جن کو مقامی لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں لے جاتے اور ان کا قیام کا بندوبست کرتے۔ جدہ کے پرانے رہائشی اور ایک تاریخ دان احمد دبدیب کہتے ہیں کہ شہر اور زائرین کے درمیان اس رشتے نے نہ صرف اس کے شہری جغرافیے کو نئی شکل دی ہے بلکہ یہاں کے طریقہ زندگی پر بھی اس کا کافی اثر ہے۔ انہوں نے عرب نیوز کے ایک اخبار نویس کو بتایا کہ خشکی کے راستے آنے والے حاجیوں کی تعداد اب بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ پہلے بڑے بڑے بحری جہازوں سے آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، جبکہ اس زمانے میں جدہ میں ہوٹل بھی نہیں تھے۔ ان کے مطابق شہر کے لوگ زائرین کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے اور ان کے خاندانوں کے حصے کی طرح وہ انہیں اپنے ہاں قیام کی دعوت دیتے اور واپس جانے کے بعد وہ انہیں خطوط لکھتے، کیونکہ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کو اپنے گھر کی طرح محسوس کیا ہوتا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس وقت مکہ جانے کے لیے اونٹ بھی استعمال ہوتے تھے، یعنی اس وقت مکہ جانے کے لیے اونٹ بھی استعمال ہوتے تھے اور اونٹوں کے سفر کرنے والے ایک روز میں مکہ پہنچے تھے۔ مقامی معیشت میں بہتری کا باعث بننے کے بعد حج نے جدہ کے فن کو بھی تعمیر کی شکل دی۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ امیر خاندان کئی زائرین کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے، جس کی وجہ سے گھروں میں اوپر کی منزلیں بنائی گئیں اور زیادہ تعداد میں کمرے بنائے جاتے رہے جن میں بالکونیاں بھی ہوتیں۔ ان اونچے گھروں کے مالکان زائرین کے آنے سے قبل ہی ان کے قیام کی تیاری کر لیتے۔ مہمانوں کو عام طور پر گراؤنڈ فلور دیا جاتا، جہاں انہیں چٹائیاں اور تکیے فراہم کیے جاتے، جبکہ مالکان زیادہ تر اوپر رہتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حاجیوں کی تعداد بڑھتی رہی اور یہ مشکل ہو گیا کہ اتنے لوگوں کو شہر کے لوگ گھروں میں ٹھہرائیں۔ اس کے لیے سعودی حکام نے محسوس کیا کہ ان کو نئی سہولتوں کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چنانچہ 1950 میں مملکت کے سعودیہ کے بانی شاہ عبدالعزیز نے احکامات جاری کیے کہ جدہ کی بندرگاہ کے قریب حجاج کا شہر تعمیر کیا جائے، جہاں تقریباً 70% حاجی پہنچا کرتے تھے۔ 1971 تک شہر کے اندر اس شہر میں 27 عمارتیں تعمیر ہوئیں، جن میں کلینکس، دکانیں، مساجد اور دوسری سہولتیں فراہم
کرنے والے مقامات بھی شامل تھے۔ اسی طرح بعد ازاں بہت سی دیگر سہولتوں کا اہتمام بھی کیا گیا، جن میں ایک شہر کے مشرق میں واقع ہے جہاں 2000 حاجی رہائش رکھ سکتے تھے، جبکہ دوسرا مقام ایئرپورٹ کے قریب تھا جہاں 1980 کے نصف اشرے تک 3000 حاجیوں کی گنجائش تھی۔ وقت تبدیل ہو گیا ہے، اور اگرچہ اب جدہ کے خاندان اپنے بزرگوں کی طرح حاجیوں کو اپنے گھروں میں نہیں ٹھہراتے، تاہم وہ اب بھی ان کے لیے ویسی ہی گرم جوشی، محبت اور مہمان نوازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں جو صدیوں سے چلا